بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں ایک تاریخ ساز لمحے پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج پاکستان کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے اہم فیصلے کے بارے میں آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ قوموں کی تاریخ میں ایسے مواقع آتے ہیں جن میں بڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں، اور یہ فیصلے اگر بروقت نہ لیے جائیں تو قوم کو بہت نقصان کا سامنا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بروقت بہت اہم فیصلے لے رہے ہیں۔ آج میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ LFO کے تنازع کو حل کرنے کا سمجھوتا ہو گیا ہے۔ اس بات کی میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ اس تنازع کے 7 نکات تھے۔ میں بہت مختصر طور پہ آپ کو ان تمام کا ایک ایک کو لے کر مختصراً آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ سب سے پہلا نقطہ تھا 58(2)B کا۔ اس پہ یہ فیصلہ پایا کہ اگر پریزیڈنٹ 58(2)B کو لاگو کرتا ہے اور اسمبلی کو ڈسمس کرتا ہے تو 15 دن کے اندر اندر اس کو سپریم کورٹ کو وہ اس ایشو کو ریفر کریں گے، اور سپریم کورٹ 30 دن کے اندر اندر اپنا فیصلہ دے گی۔ دوسرا نقطہ تھا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے۔ یہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے اور سسٹینیبل ڈیموکریسی جو میں کہتا رہا ہوں اس سلسلے میں یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو آئین کا حصہ بنانے کے بجائے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کے تحت اس کو قائم کیا جائے، تو یہ ٹھیک ہے، اور نیشنل سیکیورٹی کونسل لہٰذا ایک آئین پارلیمنٹری ایکٹ کے تحت قائم ہوگا۔ تیسرا نقطہ تھا سروس چیفز کی اپوائنٹمنٹ۔ اس پہ یہ فیصلہ پایا گیا کہ یہ پریزیڈنٹ ان کو اپوائنٹ کرے گا، لیکن ان کنسلٹیشن ود دا پرائم منسٹر، یعنی پرائم منسٹر کی مشاورت کے ساتھ یہ اپوائنٹ کرے گا۔ حق اس کا پریزیڈنٹ ہی کو ہوگا۔ چوتھا نقطہ تھا لوکل گورنمنٹ کا۔ یہ میری نظر میں اور تمام لوگوں کی نظر میں انٹرنیشنلی ایک سائلنٹ ریولیوشن آیا ہے اس کے ذریعے پاکستان میں۔ اس کا رہنا اور اس کو مستحکم بنانا اہم ضروری ہے پاورٹی ایلیویشن کے لیے، اور گراس روٹ لیول کی ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ہی اہم ہے۔ تو لہٰذا یہ جو پودا لگایا گیا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو مستحکم کرنا ہے۔ لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک فیڈرل ایشو نہیں ہے، لوکل گورنمنٹ کا ایشو، یہ ایک پروونشل ایشو ہے۔ تو لہٰذا اس پہ سمجھوتا اس بات پہ ہوا کہ اس کو 6 شیڈیول سے ہٹا دیا جائے۔ اس میں ایک سن سیٹ کلوز ڈال دیا گیا ہے کہ 6 سال بعد یہ 6 شیڈیول سے ہٹ جائے گا۔ اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ ہے کہ ابھی اس کا مطلب یہ 6 شیڈیول سے ہٹے گا 2009 میں، دسمبر 2009 میں۔ اس سے پہلے دسمبر 2005 میں ایک الیکشن ہوں گے اس کے، اور اس کے بعد اگست 2009 میں الیکشن ہوں گے، یعنی 2 الیکشن ہو جائیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے یہ بہت مستحکم اور مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ 6 شیڈیول سے اسے ہٹا دیا جائے گا۔ مجھے پورا یقین ہے اور میری اس کے بارے میں پوری سپورٹ بھی رہے گی کہ اس میں کمزوری نہیں آئے گی۔ اس میں جو بھی اگر ہم آہنگی لانی ہے لوکل گورنمنٹ میں اور پروونشل گورنمنٹ میں اور نیشنل لیول پہ، یہ ہم ابھی اس کے بارے میں
سوچ بچار کریں گے اور اس میں ہم آہنگی لائی جائے گی. اس کے بعد اس کو پوری طریقے سے 6 سال تک پوری سپورٹ ملے گی، ہر طرف سے پولیٹیکل سپورٹ ملے گی اور یہ مستحکم ہو جائے گا. 5واں ایشو تھا ججز کی عمر کے سلسلے میں، جس میں ہم نے 3 سال کا اضافہ کیا تھا. یہ اضافہ لا کمیشن اور انٹرنیشنل پریکٹس کے عین مطابق تھا. انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے ججز کی عمر کہیں ہمارے سپریم کورٹ کے ججز کی عمر سے زیادہ ہے، تو لہٰذا لا کمیشن اور انٹرنیشنل پریکٹس کے مطابق ہم نے 3 سال کا اضافہ کر دیا تھا. لیکن کیونکہ اس کے اوپر اتنا تنازع ہوا اور آپ اخباروں میں پڑھ ہی رہے ہوں گے اور اس پہ سوچ بچار شروع ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے 3 سال ہونے چاہیے انکریز، کوئی 2 سال، کوئی 1 سال، اور کوئی کہہ رہا ہے بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا میں نے تمام سینئر ججز اور وکلاء سے مشاورت کی اور ایک فیصلہ لے لیا ہے، اور پاکستان کے حق میں اور ہم آہنگی کے حق میں ہم نے یہ فیصلہ میں نے یہ کیا ہے کہ اس فیصلے کو واپس لے لیا جائے اور اوریجنل ایج پہ ججز کی ایج اوریجنل پہ واپس لے آئی جائے. اور اس کے بعد پارلیمنٹ کو حق ہوگا کہ وہ دوبارہ اگر یہ کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اور اضافہ اس میں کرنا چاہتے ہیں. 6واں نقطہ تھا الیکٹڈ پریزیڈنٹ، یعنی مجھے الیکٹ ہونا چاہیے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں اور میں ایک آئینی پریزیڈنٹ ہوں، کیونکہ ریفرینڈم ہوا ہے اور پوری قوم نے مجھے الیکٹ کیا ہے. لیکن کچھ اختلافات، کچھ مختلف رائے اتنی زیادہ ہوئی کہ میں نے سوچا کہ نیشنل انٹرسٹ میں اور ایک پولیٹیکل ہارمنی، ہم آہنگی کے سلسلے میں یہ اچھا ہی ہوگا کہ میں اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کروں اور الیکٹ ہوں. تو لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ میں ایک ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے سینٹ، نیشنل اسمبلی اور 4 پروونشل اسمبلیز سے ایک ووٹ آف کانفیڈنس اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ایک ووٹ آف کانفیڈنس ان سے لوں گا. آخری ایشو تھا یونیفارم کا. یہ بہت پیچیدہ ایشو ہے، یہ میرے لیے ذاتی طور پہ ایک مشکل فیصلہ. میں ہمیشہ دنیا میں اور پاکستان میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ایک پریزیڈنٹ کو یونیفارم میں ہونا جمہوری عمل نہیں ہے، یہ ان ڈیموکریٹک ضرور ہے، لیکن یہ پاکستان کے ماحول کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. میں یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، تو مجھے یہ یونیفارم کبھی نہ کبھی اتارنا ہوگا. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سے میرے خیر خواہ ہیں جو میرے اوپر بھی پریشر ڈالتے ہیں کہ میں کبھی یونیفارم نہ اتاروں. ان کو پاکستان کی سیکیورٹی کی فکر ہے، مجھے بھی پاکستان کی سیکیورٹی کی فکر ہے، مجھے بھی پاکستان کی ترقی کی بہت زیادہ فکر ہے. میں نے اس پوری سچویشن کا ذاتی طور پہ بہت غور و فکر کی ہے اس کے اوپر، اور اس کا جائزہ لیا. میں نے اس کا جائزہ اپنی ذات سے ہٹ کر لیا. پاکستان کی سیکیورٹی کا میں نے جائزہ لیا اور میں نے سیاسی ہم آہنگی کے بارے میں بھی سوچا. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس فیصلے میں ٹائمنگ، صحیح وقت پہ فیصلہ کرنا بہت ہی اہم ہے. تو لہٰذا میں نے یہ دیکھا کہ ٹائم آ گیا ہے اس فیصلے کا، یہ صحیح ٹائم اس وقت ہے اور یہ فیصلہ لینا ضروری ہے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں دسمبر 2004 تک
یونیفارم اپنا اتاروں گا اور آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سے ہٹ جاؤں گا۔ اس کے اندر کون سی تاریخ ہوگی اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تمام فیصلے بہت تاریخی فیصلے ہیں۔ ان فیصلوں سے کسی کی ہار یا کسی کی جیت نہیں ہوئی ہے، اور نہ کسی کو یہ کہنا چاہیے۔ اور جو یہ کہتا ہے کس کی ہار ہوئی کسی کی جیت ہوئی، وہ چھوٹے دل کی باتیں کر رہا ہے۔ جیت جمہوریت کی ہوئی ہے، فتح پاکستان کی ہوئی ہے۔ میں اس موقع پہ ایم ایم اے اور حکومت کی مذاکراتی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایل ایف او کے ایشو کو اتنی خوش اسلوبی سے حل کیا۔ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے توقع رکھتا ہوں آئندہ کہ وہ اسمبلی کی کارروائی کو جمہوری طریقے سے اور ہم آہنگی سے چلائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فیصلے پہ میری مدد کی اور میری رہنمائی فرمائی۔ میں پاکستان کے عوام کو اس موقع پر مبارکباد دیتا ہوں، اور میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی ذاتی طرف سے، کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی ترقی پہ انشاءاللہ تعالی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔